ایک آواز لگائی جائے گی. کیا آواز لگائی جائے گی؟ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. انہیں کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے، آج تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اللہ کہیں گے بندے تو میری رضا کے مطابق زندگی گزار کے آیا، آج میں تجھ کو بدلہ دے رہا ہوں. تو اعلان لگایا جائے گا. عام طور پر اللہ تبارک و تعالی مردوں کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے مردوں کے ساتھ ساتھ ان مومن عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے. مفسرین نے فرمایا کہ بہترین قرض سے کیا مراد ہے، یعنی وہ صدقہ اور وہ خرچ کرنا مراد ہے جس میں نیت صحیح ہو. تو منافق کو کوئی نور نہیں ملا ہوگا، کوئی روشنی ان کو نہیں ملی ہوگی، اس واسطے کہ وہاں تو حقیقت پر فیصلہ ہوگا. کیوں ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی پیچھے نور ہے، جاؤ لو. وہ جب لینے گئے تو پھر آئے تک یہاں پر دروازہ بند. ایسا کیوں؟ یہ دھوکہ اس واسطے ہے کہ دنیا میں تم نے دھوکے کی زندگی گزاری تھی. یہ کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. اعمال جن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ عمل ان کے لیے نور ہوگا، ان کے لیے روشنی ہوگی. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق اللہ مولانا العظیم. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرض دے گا تو اللہ اس کو اس کا دوگنا عطا فرمائیں گے اور اس کے لیے بہترین اجر ہوگا. جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی جانب چل رہا ہوگا. تمہیں آج خوشخبری ہے ایسے باغات کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ بڑی کامیابی ہے. جس دن نفاق والے مرد اور نفاق والی عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم تم سے کچھ نور لے لیں گے. کہا جائے گا کہ تم پیچھے مڑ کر جاؤ. تو وہ نور کو تلاش کرنے جائیں گے تو ان کے درمیان میں ایک دیوار
حائل کر دی جائے گی، اس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ وہ ان کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، تم تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال لیا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم کو آرزوؤں اور تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ موت تمہارے پاس آ گئی اور دھوکے باز نے اللہ سے تم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، یہ سورۃ الحدید کی آیات تلاوت کی گئی۔ اس کی پہلی آیت کا تعلق گزشتہ آیات سے ہے، انفاق فی سبیل اللہ سے ہے۔ پھر اگلی جو آیات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر کا اور پل صراط کا بڑا عجیب غریب نقشہ کھینچا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ کو بہترین قرض دو، قرضاً حسنا، بہترین قرض تم دو گے تو اللہ تم کو دوگنا عطا کریں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ بہترین قرض سے کیا مراد ہے، یعنی وہ صدقہ اور وہ خرچ کرنا مراد ہے جس میں نیت صحیح ہو، اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے، یہ ہے قرض حسنہ۔ اور جس نیت کے اندر کھوٹ ہوگی اور جس نیت میں ملاوٹ ہوگی تو اللہ ایسے خرچ کیے ہوئے کو قبول نہیں فرماتے۔ تو فرمایا جو اللہ کو بہترین قرض دے گا، اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرے گا تو اللہ اس کو دگنا کر کے دیں گے اور بڑھاتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کر رکھا ہے، جو خرچ کرتا ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس نے جو خرچ کیا ہے تو اس کے مال میں آپ اضافہ فرمائیے اور بڑھائیے اس کے مال کو، اور جو مال روک کر رکھتا ہے، ضرورت میں بھی خرچ نہیں کرتا، محتاجوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، جبکہ وہ خرچ کر سکتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دیجئے، اس کے مال کو تباہ کر دیجئے، آپ کے دیے ہوئے مال میں سے یہ کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، لہذا اس کے مال پر ہلاکت کو اتار دیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُ أَجْرٌ کریم، جو بہترین قرض حسنہ دیتا ہے تو اللہ بڑھاتے بھی ہیں اور بہترین اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص مومنین کا ذکر فرمایا اور مومنات کا ذکر بھی فرمایا۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے مردوں کے ساتھ ساتھ ان مومن عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، تو گویا کہ یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہ میدان محشر ہوگا۔ در منصور کی روایات ہے میدان محشر میں تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، اس کے بعد اچانک ایک تاریکی چھا جائے گی، ظلمت چھا جائے گی، اندھیرا پن چھا جائے گا پورے میدان محشر میں، کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ دکھائی نہیں دے گا، بالکل تاریکی ہی تاریکی، تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ایمان والے مرد ہیں اور ایمان والی عورتیں ہیں ان کو ان کے اعمال کا نور عطا فرمائیں گے۔
ان کو ان کے اچھے کیے ہوئے کا نور عطا فرمائیں گے، ان کو وہ نور ملے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوگا وہ پل صراط کا ہوگا، اس پر سے گزرنا ہوگا۔ تو یہاں پر تاریکی تھی اور پوری کی پوری انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن جو ایمان والے مرد ہیں اور ایمان والی عورتیں ہیں انہیں ان کے اعمال کا نور اللہ عطا کریں گے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے مخاطب تم دیکھو گے، مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور مراد ہر وہ جنہیں خطاب کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ہے۔ اے مخاطب تم دیکھو گے وہاں پر ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، ان کا نور ان کے دائیں جانب چل رہا ہوگا، اور وہ اس روشنی کے اندر چلیں گے۔ آدمی کو آگے بڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور روشنی آگے ہوتی ہے۔ آدمی گاڑی چلاتا ہے، اس کا بلب سامنے ہوتا ہے، تو جب سامنے روشنی ہوتی ہے تو آدمی چل پاتا ہے۔ اگر آدمی کو سامنے راستے میں روشنی نہ ہو، بالکل تاریکی ہو، تو آدمی چل نہیں پاتا آگے۔ تو ایک فطری چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی نور ایسا عطا فرمائیں گے جو سامنے سامنے چلے گا، نورہم بین ایدیہم، آگے آگے چلے گا، تو یہ بھی آگے آگے چلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر ایک بازو بھی ہوگا، دائیں جانب بھی ایک نور ہوگا، وہ بھی یہاں سے چل رہا ہوگا، تو یہ ایمان والا آگے بڑھتا جائے گا، ایمان والا مرد آگے بڑھے گا، ایمان والی عورتیں آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ چونکہ پل صراط پر سے گزرنا ہے، جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ پل صراط برحق ہے، عقائد کی کتاب ہے ایک، عقیدۃ الطحاوی، یہ مستند معتبر کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب ہے عقیدۃ الطحاوی۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پل صراط یہ بھی برحق ہے، اس پر سے گزرنا یہ بھی برحق ہے۔ اس واسطے کہ دیگر کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو پل صراط کا انکار کرتی ہے، اعراف کا انکار کرتی ہے، محشر کی بہت ساری چیزوں کا انکار کرتی ہے، حوض کوثر کا انکار کرتی ہے، لیکن عقیدۃ الطحاوی جو کتاب و سنت کی روشنی میں جس میں عقائد مرتب کیے گئے، اس میں ہے کہ پل صراط یہ بھی برحق ہے۔ یہ جو چلنا بیان کیا جا رہا ہے در منصور کی روایات ہے، اس بخاری شریف کی ہے، ابو داؤد شریف کی ہے، ترمذی شریف کی ہے، ان تمام احادیث کے اندر کہ یہ جو نور ملے گا پل صراط پر ملے گا۔ اب چل رہے ہیں، اس کی بھی حکمت بیان کی گئی۔ یہ دو نور کا ذکر کیوں ہے؟ ایک نور آگے ہے اور ایک نور دائیں ہے، تو مفسرین نے فرمایا آگے کا نور تو رہنمائی کرے گا کہ کیسے چلنا ہے، انسان اس کو دیکھ کر آگے بڑھتا جائے گا، اور یہ جو بازو کا نور ہے وہ دائیں جانب کیوں ہوگا؟ اس واسطے ہوگا کہ نامہ اعمال وہ دائیں ہاتھ میں ہوتے ہیں، نامہ اعمال دائیں جانب ہوتے ہیں، اس واسطے وہ نور یہاں چلے گا، دائیں دائیں چلے گا، تاکہ یہ ایمان والے کو کوئی خوف محسوس نہ ہو اور کسی دہشت کا وہ شکار نہ ہو، چلے گا۔ ایک آواز لگائی جائے گی، کیا آواز لگائی جائے گی؟ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، انہیں کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے، آج تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، آج تمہارے لیے اللہ کی رضا کی خوشنودی ہے، تمہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ سوچئے تو صحیح وہ کیسا تصور ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا، اور کتنی بڑی کامیابی کا وہ وقت ہوگا کہ انسان 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جد و جہد کر کے اس ایگزام کے اندر پاس ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے بندے تو میری رضا کے مطابق زندگی گزار کے آیا، آج میں تو اس کو بدلہ دے رہا ہوں۔ تو اعلان لگایا جائے گا، اطلاع دی جائے گی آج تمہارے لیے بشارت ہے،
जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत में दाखिल हो जाओ। इतना ही नहीं, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहना है। ये धचका ना लगा रहे कि कब निकाल दिया जाएगा, कब चले जाएंगे, कब नेमतें ख़त्म हो जाएगी, कब हमसे ये नेमतें छीन ली जाएगी। ये धड़का मत लगा रखो, ये हमेशा हमेशा के लिए है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह कह रहे हैं ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है। हम समझ रहे हैं प्रॉपर्टियों का मिल जाना बड़ी कामयाबी है, ज़ाती घर का हो जाना बड़ी कामयाबी है, औलाद का हो जाना बड़ी कामयाबी है, बुढ़ापे में वजीफ़े का हो जाना बड़ी कामयाबी है, बड़े से बड़े दवाखाने में इलाज कर सकना बड़ी कामयाबी है, बच्चों का बड़े बड़े जॉब कर लेना बड़ी कामयाबी। नहीं, ये तो तमाम दुनिया की चीज़ें हैं, यहाँ रह जाएगी, यहाँ रह जाएगी। वहाँ पर साथ जाने वाली चीज़ वो इंसान के अमाल है, और जिसकी बिना पर उसको कहा जा रहा है ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी तुमको हासिल हो गई। ये तो ईमान वालों का ज़िक्र है। अब मुनाफिकीन का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। इससे पहले भी अर्ज़ किया गया कि मुनाफिक जो ज़ुबान से इस्लाम का इजहार करे, ज़ुबान से कलिमा पढ़े, लेकिन दिल में कुफ्र बैठा हुआ हो, दिल में कुफ्र छुपा हुआ हो। ज़ुबान से अल्लाह का नाम ले लेकिन दिल से अल्लाह को ना माने, ज़ुबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेकिन दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत ना हो, ज़ुबान से इस्लाम का इकरार करे लेकिन इस्लाम की सदाक़त, इस्लाम की हक़ानियत दिल के अंदर ना हो, मुनाफिक है, मुनाफिक है, निफाक है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में बज़रिए वही जिब्रील अमी के ज़रिए से बता दिया गया था मदीने में ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, बता दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था। कई एक ऐसे मुनाफिक ज़ाहिर भी हो जाते थे कभी कभी। मिशकात का एक मरतबा मैं दर्स दे रहा था तो उसके अंदर एक हदीस आई, बाबुन फिल मोजिज़ात के अंदर, जब ग़ज़वा हुनैन हुआ फ़तेह मक्का के बाद, तो बहुत सारा माल गनीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़सीम कर रहे थे, बाँट रहे थे। कैसे बाँट रहे थे? जिसकी जैसी ज़रूरत है वैसे बाँट रहे थे। किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा दे रहे थे, किसी को कम ज़रूरत है तो कम दे रहे थे, और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो अता कर रहे थे। तो एक मुनाफिक सामने आया, उसका नाम भी लिखा हुआ हदीसों में है, ज़ुल ख़ुवैसिरा। मुनाफिक शख्स था लेकिन अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करता था। करीब आया, आने के बाद क्या कहा, या दिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ़ कीजिए, इंसाफ से काम लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, देख कर कहा, अगर तेरे पैगंबर अगर इंसाफ ना करे तो फिर वो कौन सा दौर होगा जहाँ पर तुझको इंसाफ मिलेगा। तेरे लिए तो हलाकत और बर्बादी है कि मैं अगर इंसाफ ना करूँ, जबकि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे मुनसिफ बनाया, इंसाफ परवर बनाया, इंसाफ करने वाला बनाया। अगर मैं इंसाफ ना करूँ तो फिर दुनिया में कौन इंसाफ करेगा। जब ये बात सुनी तो वो सटपटा गया, खामोश बैठ गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला वहीं पर थे। उमर रज़ी ताला ने कहा, ईज़िन या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए, इसकी गर्दन उड़ा दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। ये भी आपकी शफ़क़त थी, ये भी आपकी मोहब्बत थी। आपने कहा कि नहीं, रुक जाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने रुक गए। तो ऐसे मुनाफिकीन मदीने में थे, ज़ाहिर भी हो जाया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद हम किसी के ऊपर हुक्म नहीं लगा सकते, किसी को हम ये नहीं कह सकते ये मुनाफिक है। क्यों? इस वास्ते कि दिल का हाल सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों का भेद, दिलों का राज, दिलों के अंदर छुपी हुई बातें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता।
اگر کوئی زبان سے اقرار کر رہا ہے میں مسلمان ہوں، ماننا پڑے گا وہ مسلمان ہے، اس واسطے کہ وہ جانے اور اللہ جانے۔ البتہ روز محشر ہوگا تو یہ منافق بھی وہاں ظاہر ہو جائیں گے۔ روز محشر میں وہ منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے گئے تھے اور جو دنیا میں آج بھی واضح ہیں، یعنی وہ مدینے کے منافق، اس میں عبداللہ ابن ابی سلول کا نام سر فہرست آتا ہے، وہ منافق تو وہاں پر ہوں گے ہی، ساتھ میں وہ منافقین جو دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے تھے وہ بھی وہاں پر کھل کر سامنے آ جائیں گے، ان کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ تو یہ دونوں طرح کے منافقین کا ذکر یہاں ہوتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اللہ فرما رہے ہیں جب میدان محشر میں تاریکی ہو جائے گی، ایمان والوں کو نور عطا کر دیا جائے گا، ایمان والے پل صراط پر چڑھیں گے، چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے۔ تو یہ جو منافق ہوں گے تو منافق کو کوئی نور نہیں ملا ہوگا، کوئی روشنی ان کو نہیں ملی ہوگی، اس واسطے کہ وہاں تو حقیقت پر فیصلہ ہوگا۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت دل میں کفر تھا۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت دل میں اللہ کا انکار تھا۔ حقیقت کیا تھی؟ دل میں قرآن کا انکار تھا۔ حقیقت پر فیصلہ ہوگا، تو لہٰذا ان کو کوئی نور نہیں ملے گا، کوئی روشنی ان کو نہیں ملے گی، تو لہٰذا وہ پکاریں گے ایمان والوں کو۔ اللہ فرما رہے ہیں للذین آمنوا انظرونا، اے ایمان والو تھوڑا ہماری طرف تو دیکھو، ایک نظر ہماری طرف دیکھو، ہم تاریکی میں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں کوئی روشنی نہیں ہے۔ نقتبس من نورکم، کچھ روشنی ہم کو دے دو، ہم تمہاری روشنی لے کر آگے بڑھیں گے۔ چونکہ ایمان والوں کے پاس تو جگمگ جگمگ روشنی ہوگی۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ کئی ایک احادیث ایسی ہے، در منصور میں بھی ذکر کی گئی، معارف القرآن میں بھی ذکر کی گئی، ایسے اعمال جن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ عمل ان کے لیے نور ہوگا، ان کے لیے روشنی ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا جو رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کو جاتے ہیں یہ عمل ان کے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو ایک نور اس کے پیر سے لے کر آسمان تک قائم کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حاجی اور عمرہ کرنے والا حج اور عمرے سے فارغ ہوتا ہے اور اپنے بال کاٹتا ہے تو ہر بال وہ روز محشر میں نور کی شکل میں ملے گا۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے گا، درود شریف کا اہتمام کرے گا تو یہ عمل روز محشر میں نور کی شکل میں دیا جائے گا۔ تو یہ نور ہے۔ اور پھر گناہوں کی تاریکی بھی بتلائی گئی، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ تو جتنے گناہ ہیں روز محشر میں اندھیروں کی صورت میں رہیں گے، اور جتنی نیکیاں ہیں روز محشر میں اجالے کی شکل میں رہیں گے، نور کی شکل میں رہیں گے۔ ایمان والوں کو تو ان کے اعمال کا نور مل گیا، ان کے اعمال کی روشنی مل گئی، انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو یہ آواز لگائیں گے اور کہیں گے نقتبس من نورکم، تھوڑی سی روشنی دے دو، تھوڑا سا نور دے دو۔ تو فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا قیل رجعوا وراءکم، ارے نور چاہیے، پیچھے پلٹ کر دیکھو وہاں ہے نور۔ تو لہذا وہ پیچھے پیچھے بھاگیں گے نور کو لینے کے لیے۔ فالتمسوا نورا، جب پیچھے بھاگیں گے دیکھیں گے وہاں پر کوئی نور نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، پھر پلٹ کر آئیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کے درمیان اور ان منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیں گے، ایک دیوار قائم ہو جائے گی۔ کیوں ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی پیچھے نور ہے، جاؤ لو۔ وہ جب لینے گئے تو پھر آئے تک یہاں پر دروازہ بند۔ ایسا کیوں؟
یہ دھوکہ اس واسطے ہے کہ دنیا میں تم نے دھوکے کی زندگی گزاری تھی. یہ کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. تم نے تو بھی دغا بازی کے ساتھ کام لیا. یخادعون اللہ، تم تو اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے. قرآن میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ہے یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ خطا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے. تو تم دنیا کے اندر دھوکے بازی کرتے تھے، ایمان نہیں تھا، ایمان کو ظاہر کرتے تھے. تمہارے ساتھ یہاں پر یہ ہوگا کہ جب آئیں گے تو دیوار ہو جائے گی. تو اللہ فرما رہے ہیں باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ادھر جہاں پر ایمان والے ہیں وہاں پر رحمت ہوگی، جنت کے نظارے ہوں گے، جنت کی نعمتیں ہوگی. مفسرین نے فرمایا رحمت سے مراد اللہ کی رحمت ہوگی، جنت ہوگی. اور یہاں پر من قبلہ العذاب، عذاب ہوگا یعنی جہنم، اور پھر جہنم کی سختیاں. تو گویا کہ ایک دیوار حائل ہوگی. مومنین کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. تو یہ یہاں سے پکاریں گے ان کو، ینادونہم الم نکم معکم، اے ایمان والو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ نماز پڑھتے تھے تمہارے ساتھ، روزہ رکھتے تھے تمہارے ساتھ، حج کرتے تھے تمہارے ساتھ، پورے اعمال کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ الم نکم معکم، تو وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، تم تو ہمارے ساتھ تھے، نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تمام اعمال کرتے تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، تمہیں اسلام پر یقین نہیں تھا، تمہیں اسلام میں کامیابی کا یقین نہیں تھا، تم محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، خالی ظاہر کرتے تھے. یہاں ظاہر پر تھوڑی فیصلہ ہوگا، یہاں پر تو حقیقت پر فیصلہ ہوگا. تو گویا کہ وہ جواب دیں گے ان کا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار میں لگے تھے. کس انتظار میں؟ مسلمان ہار جائے، مسلمانوں پر شکست آ جائے، مسلمانوں کو ناکامی ہو، تم دیکھتے رہتے تھے. اگر ان کو ناکامی ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور اگر مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو گیا تو آگے آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھاتے تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کو بھی حصہ چاہیے. لیکن اگر کسی غزوے میں، کسی موقع پر کہیں پر مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو پیچھے ہٹ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان میں شامل نہیں ہیں. تو تمہاری تو یہ مکاری تھی دنیا کے اندر، پھر تم کیسے ہمارے ساتھ ہو گئے؟ تو یہ ایمان والے ان کو جواب دیں گے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور جو تمہاری خواہشات تھی، دنیاوی امنگیں، دنیاوی چاہتیں، اس نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. یہاں تک کیا ہوا؟ جاء امر اللہ، اللہ کا امر، اللہ کا معاملہ تمہارے پاس آ گیا، یعنی موت تمہارے پاس آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا. نفاق کے اوپر تمہاری موت آ گئی، تم نے توبہ بھی نہیں کی، تم نے حقیقی معنی میں اسلام کو قبول بھی نہیں کیا، موت تمہاری آ گئی. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ شیطان نے، یہ نفس نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. تم اسی حالت میں اللہ کے پاس آ گئے تو تمہارا یہ حشر ہو رہا ہے. ایمان والے ان سے کہیں گے، پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا، ہو گیا فیصلہ ہو گیا. منافقین چلے گئے جہنم میں اور ایمان والے جنت. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، کہا جائے گا کہ آج تم سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا. تمہاری دلی تمنا یہ ہو کہ میں فدیہ دے کر جہنم سے بچ جاؤں، میں دنیا کی کوئی چیز دے کر جہنم سے بچ جاؤں، نہیں لی جائے گی. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ تم سے لی جائے گی نہ کافروں سے لی جائے گی. منافقین کا حال بھی کافروں کے ساتھ ہوگا، اس واسطے دونوں کا ذکر اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں. نہ کافروں سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ منافقین سے. دونوں کا انجام مأواکم النار، جہنم ہوگا، جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا. وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو ان آیات سے کیا سبق ملا؟ ان آیات سے سبق یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت بیان کر رہے ہیں اعمال کی، اعمال صالحہ کی،
ایمان کی، اسلام کی، حقیقت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حقیقت کو کھول کر رکھا جا رہا ہے۔ دل سے تصدیق کرو، یہ تمام چیزوں کو دل سے مانو، قرآن کو، احادیث کو، اللہ کو، اسلام کو، اور جتنی بھی دین کی چیزیں ہیں دل سے مانو، دل سے تصدیق کرو، اس واسطے کہ وہاں فیصلہ دل میں چھپی ہوئی بات پر ہوگا۔ بظاہر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں، لیکن دل میں وہ جذبہ نہیں ہے، دل میں وہ تصدیق نہیں ہے، دل میں وہ ایمانی کیفیت نہیں ہے، دل میں وہ اللہ پر یقین نہیں ہے، تو پھر ناکامی ہوگی۔ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی ان کیفیات کو بڑھائے۔ اسلام کے اندر سچائیت ہے، اسلام کے اندر کامیابی ہے، شریعت پر چلنے میں کامیابی ہے، قرآن کو فالو کرنے میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ دل سے پکا یقین رکھے، یہی چیز وہاں پر نجات دلائے گی۔ اگر ڈاما ڈول رہیں گے، نہ الا الذی نہ الا الذی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ نوبت نہ آ جائے۔ اس واسطے اعمال کرو، اعمال کی روح بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ اسلام پر چلو تو اسلام کو سچا مان کر، قرآن کو سچا مان کر دل سے اس کے اوپر چلتے رہو، اور دعا ہمیشہ کرتے رہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ، آپ نے جب ہدایت دے دی ہے، ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب گمراہی میں مبتلا نہ کیجئے۔ قرآن پر، احادیث پر، اسلام پر اور شریعت پر جمائے رکھیے۔ یہ دعا بھی رب ذوالجلال سے کرتے رہو۔ تو غرض یہ کہ ان آیات کے اندر منافقین کا حال ہے اور مومنین کا حال ہے۔ مومنین مرد ہوں یا عورتیں اپنے ان اعمال کے نور کے ذریعے سے پل صراط پر سے بآسانی گزر جائیں گے، اور منافقین وہاں پر پھنس جائیں گے جنہوں نے نفس اور شیطان کے دھوکے میں زندگی گزار دی اور رب کو ناراض کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت سمجھا دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔